السلام علیکم دوستو، یہ میرے چینل پر میرا پہلا ویڈیو ہے جو کہ ناول عشق آئزل ہے، جس کی رائٹر آمنہ شاہد ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، نئے خوابوں کا سفر۔ آئزل جلدی کرو، بس نکلنے والی ہے۔ امی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ آئزل نے آخری بار اپنے کمرے پر نظر ڈالی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے اپنے خواب سجائے تھے، راتوں کو جا کر امتحانات کی تیاری کی تھی اور یونیورسٹی میں داخلے کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ سب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ نیچے آتے ہی اس کی امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ امی، میں کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہی، روئیں نہیں، آئزل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کامیاب ہو کر لوٹنا ہمیں تم پر فخر ہے۔ یہ جملہ سن کر آئزل کے ارادے اور پختہ ہو گئے۔ بس لاہور کی طرف رواں دواں تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے اپنے شہر کو آہستہ آہستہ دور جاتے دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس شہر کی طرف وہ جا رہی ہے وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اسی وقت شہر کے مرکزی چوک میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک ہی نام تھا، عفان حیدر۔ اسٹیج پر ایک لمبا پرکشش مرد کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ اور پر اعتماد شخصیت اور گندمی آنکھوں میں عزم لیے وہ وہاں آئے لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ شہر تبدیلی چاہتا ہے۔ اس کی آواز مائک پر گونج رہی تھی۔ لوگوں نے زوردار تالیاں بجا کر اپنے سپورٹر ہونے کا حق ادا کیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم یہ تبدیلی لا کر رہیں گے۔ ہجوم نعروں سے گونج اٹھا، عفان، عفان، عفان۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تقریر ختم ہوئی تو عفان حیدر اسٹیج سے نیچے اترا۔ اس کا اسسٹنٹ، جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا، حمزہ، اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تقریر اچھی تھی؟ عفان ہلکا سا مسکرایا۔ صرف اچھی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی تھی۔ دونوں ہنس پڑے، مگر چند لمحوں بعد حمزہ سنجیدہ ہو گیا۔ مخالف پارٹی خاموش نہیں بیٹھی ہوئی۔ عفان کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ عفان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے سیاست جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شام تک آئزل نئے شہر پہنچ چکی تھی۔ یونیورسٹی واقعی اس کی توقعات سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بڑی عمارتیں، سرسبز لان اور ہر طرف طلباء کی چہل پہل۔ واہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، میں مائرہ ہوں۔ میں آئزل۔ نئی ہو؟ ہاں۔ فکر نہ کرو، 2 دن میں یہاں سب اپنا لگنے لگتا ہے۔ آئزل مسکرا دی۔ شاید مائرہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ رات کو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ لاہور اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نئی زندگی اور شاید نئی کہانی بھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند دن بعد اسی شہر میں اس کی ملاقات کس سے ہونے والی ہے، ایک ایسی ملاقات جو کہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ چیپٹر 2، پہلی ملاقات۔ یونیورسٹی میں آئزل کا پہلا ہفتہ کافی مصروف گزرا۔ کلاسز، اسائنمنٹس اور نئے لوگوں سے ملنے میں وقت گزر رہا تھا۔ ایک صبح مائرہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ آئزل، جلدی تیار ہو جاؤ۔ آئزل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آج یونیورسٹی میں ایک بڑا سیمینار ہے تو، اور مہمان خصوصی مشہور سیاست دان عفان حیدر ہیں۔ آئزل نے بے پرواہی سے کتاب بند کی۔ مجھے سیاست دانوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مائرہ نے آنکھیں گھمائی۔ کم از کم حاضری تو لگ جائے گی۔ ہال طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ عفان حیدر اندر داخل ہوا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آئزل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ ویسا بالکل نہیں لگ رہا تھا جیسا وہ سیاست دانوں کو سمجھتی تھی۔ پر اعتماد، باوقار، سنجیدہ مگر اسپاٹ انداز، اور عجیب حد تک پرسکون۔ سیمینار شروع ہوا تو عفان حیدر اسٹیج پر نوجوانوں سے مخاطب کہہ رہا تھا، نوجوان صرف مستقبل نہیں، حال بھی ہوتے ہیں۔ آئزل خاموشی سے سن رہی تھی۔ تقریر کے اختتام پر سوالات کا وقت آیا۔ آئزل اچانک کھڑی ہو گئی۔ میرا ایک سوال ہے۔ عفان نے مسکرا کر کہا، جی ضرور۔ اگر سیاستدان واقعی عوام کی خدمت کرتے ہیں تو وعدے پورے کیوں نہیں کرتے؟ حال میں خاموشی چھا گئی۔ عفان حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، کیونکہ کچھ لوگ وعدے صرف جیتنے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ؟ عفان کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ یہ فیصلہ آپ وقت کے ساتھ خود کر لیں گی۔ پہلی بار آئزل کو محسوس ہوا کہ اس شخص میں کچھ الگ بات ہے۔ چیپٹر 3، غیر متوقع دوستی۔ سیمینار کے چند دن بعد آئزل لائبریری سے واپس آ رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور سڑک تقریباً سنسان تھی۔ اچانک اسے سڑک کنارے ایک آدمی گرا ہوا نظر آیا۔ اوہ خدایا! وہ فوراً اس کے پاس بھاگی۔ آدمی زخمی تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک پین ڈرائیو نکالی۔ یہ عفان حیدر تک پہنچا دو۔ لیکن آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، بے ہوش ہو گیا۔ رات بھر آئزل بے چین رہی۔ آخرکار اس نے پین ڈرائیو کھول لی۔ اس میں چند ویڈیوز تھیں۔ ویڈیوز میں کچھ لوگ الیکشن میں دھاندلی اور خفیہ منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔
آئزل کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عفان حیدر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ عفان حیدر کے دفتر پہنچی۔ عفان حیدر اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ؟ آئزل نے پین ڈرائیو اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ دیکھنی چاہیے۔ چند منٹ بعد عفان حیدر کا چہرہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ یہ معلومات تمہیں کہاں سے ملیں؟ آئزل نے ساری بات بتا دی۔ عفان نے گہرا سانس لیا۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ بدلے میں تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ آئزل نے صاف انکار کر دیا کہ اسے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ عفان حیدر اس کی بات پر بہت حیران اور شکر گزار ہوا۔ اسے یہ لڑکی واقعی بہت دلچسپ لگی۔ آئزل واقعی اس کی آنکھوں میں شکر گزاری دیکھ سکتی تھی۔ چیپٹر 4 اس واقعے کے بعد آئزل اور عفان حیدر کے اتفاقات بڑھنے لگے۔ کبھی کسی سیمینار میں تو کبھی کسی کیفے میں ملاقات۔ ایک دن عفان نے اسے کافی کے لیے بلایا۔ مجھے لگا تھا آپ بہت مغرور ہوں گے، آئزل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عفان ہنس پڑا۔ مجھے لگا تھا تم بہت زیادہ سنجیدہ ہو۔ میں سنجیدہ ہوں؟ بالکل نہیں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اسی دوران دونوں میں ایک اچھی دوستی ہو گئی۔ کبھی کہیں ایک دوسرے کو دیکھتے تو رک کر حال احوال پوچھ لیتے، تو کبھی عفان اسے ہاسٹل اپنی گاڑی سے ڈراپ کر دیتا۔ وقت کے ساتھ آئزل کو احساس ہونے لگا کہ وہ عفان کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ عفان حیدر اپنی میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورنٹ آیا ہوا تھا، تو وہیں اس کی ملاقات آئزل سے ہو گئی، جو اپنی دوست مائرہ کے ساتھ آئی تھی۔ مائرہ کو اچانک کہیں جانا پڑا تو وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ تبھی عفان کی بھی میٹنگ ختم ہو چکی تھی، تو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ریسٹورنٹ کی کھڑکی کے پاس بیٹھے چائے کے مزے لے رہے تھے۔ آئزل باہر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال ہوا کے باعث اڑ رہے تھے، کبھی چہرے کو چھوتے، اور عفان حیدر اس میں کھویا نہ جانے کس احساس کو محسوس کر رہا تھا، محبت، الفت، عقیدت۔ آئزل بارش کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی بات سے عفان حیدر اس کے حصار سے نکلا اور چونک کر پوچھا، کس بات سے؟ اس بات سے کہ کہیں میں اپنے خواب پورے نہ کر سکوں۔ عفان نے آہستہ سے کہا، تم بہت مضبوط ہو آئزل، تم اپنے خواب ضرور پورے کرو گی، مجھے یقین ہے۔ آئزل نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس پر یقین بھی کرتا ہے۔ اسی لمحے عفان کا فون بجا۔ اس کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آئزل نے پوچھا۔ عفان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لگتا ہے میرے دشمن اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ آئزل کے دل میں انجانا سا خوف جاگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے والا تھا۔ چیپٹر 5 محبت اور خطرے کے درمیان۔ اگلے 2 ہفتوں تک دونوں کی ملاقات نہ ہوئی، البتہ فون کال اور چیٹنگ پر دونوں پہلے سے کافی حد تک قریب آ چکے تھے۔ موسم سرما کی بارشوں کی وجہ سے ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اور یونیورسٹی کا لان معمول سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ آئزل اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی جب اس کے فون پر عفان حیدر کا میسج آیا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ آئزل کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ جی ابھی ہوئی ہے۔ چند لمحے گزرے تو دوبارہ میسج موصول ہوا، تو 5 منٹ میں مین گیٹ پر آ جاؤ۔ پوچھا گیا، کیوں؟ تو وہ خفگی سے بولا، اتنے سوال مت کرو، بس آ جاؤ۔ آئزل ہنس دی۔ جب وہ مین گیٹ پر پہنچی تو عفان حیدر گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز ہے۔ مجھے سرپرائز پسند نہیں، اور مجھے تمہارا غصہ پسند نہیں۔ آئزل نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں۔ عفان ہلکا سا مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پہاڑی مقام پر رکی، جہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ نیچے شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں۔ آئزل چند لمحے خاموشی سے منظر دیکھتی رہی۔ بہت خوبصورت ہے۔ عفان حیدر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہے تو بہت خوبصورت، مگر اس کی نظریں شہر پر نہیں بلکہ آئزل پر تھیں۔ آئزل؟ جی؟ تم جانتی ہو، جب پہلی بار تم نے سیمینار میں مجھ سے سوال کیا تھا تو مجھے غصہ آیا تھا۔ آئزل ہنس پڑی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے ہال سے نکلوا دیں گے۔ دل تو کیا تھا۔ واہ! لیکن پھر لگا کہ پہلی بار کسی نے مجھ سے سچ بولنے کی ہمت کی ہے۔ آئزل خاموشی سے ہنس دی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آئزل؟ عفان کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی۔ اگر میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ کہوں تو؟ آئزل کا دل زور سے دھڑکا۔ عفان، میں سنجیدہ ہوں۔ اس کی نظریں آئزل کی آنکھوں میں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کب ہوا، لیکن تم اب میری ہر دعا میں شامل ہو۔
سیاست میرا سب کچھ تھی، مگر جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو سب پس پش دکھائی دیتا ہے۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو لگتا ہے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم مجھے اللہ کا دیا انعام لگتی ہو اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے نصیب میں لکھ دی جاؤ۔ آئزل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ عفان حیدر کا رواں رواں اس کی طرف سے کچھ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ جب بھی آئزل نے اعتراف کیا، مجھے بھی آپ کا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ عفان حیدر کا چہرہ خوشی اور محبت سے چمکنے لگا۔ سچ؟ آئزل نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ شاید۔ وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے جیسے ختم ہو گئے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 دن بعد آئزل یونیورسٹی سے ہاسٹل واپس جا رہی تھی۔ شام کافی ہو چکی تھی، راستہ معمول سے زیادہ سنسان تھا۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ آئزل چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، 2 آدمی باہر نکلے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ آئزل پیچھے ہٹی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا فون زمین پر گر گیا۔ اسکرین پر آخری کال کا نام روشن تھا، عفان حیدر۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ عفان مسلسل فون کر رہا تھا، لیکن فون بند تھا۔ وہ ہر طرح سے اسے تلاش کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر بے سود۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ عفان حیدر؟ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے ہنسی سنائی دی۔ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے پاس ہے۔ عفان کا دل رک سا گیا۔ آئزل کہاں ہے؟ زندہ ہے ابھی تک؟ عفان نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو دھمکیاں بعد میں دینا۔ آواز طنزیہ تھی۔ اگر آئزل کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو الیکشن سے دستبردار ہو جاؤ۔ کال منقطع ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ عفان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آئزل کو اغوا کر لیا ہے۔ سارے شہر میں بندے پھیلا دو، صبح تک مجھے وہ یہاں چاہیے۔ دوسری طرف آئزل ایک تاریک کمرے میں بند تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن پھر اسے عفان کی بات یاد آئی۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ آئزل نے آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، عفان کو یہاں بھیج دیں۔ اسی کے ساتھ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اللہ عفان کو بھیج دیں۔ چیپٹر 6 آخری جنگ، کامیابی اور نئی شروعات۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ عفان کے دفتر میں غیر معمولی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ عفان حیدر کے آفس میں ہیکرز بیٹھے کمپیوٹر پر کھٹ کھٹ انگلیاں چلا رہے تھے۔ عفان حیدر مسلسل نقشوں، کال ریکارڈز اور مختلف معلومات کا جائزہ لے رہا تھا۔ حمزہ کو معلومات ملتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا۔ ہمیں ایک لوکیشن ملی ہے۔ عفان فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ شہر سے باہر ایک پرانی فیکٹری۔ عفان کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ ادھر آئزل ایک تاریک کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اب کھول دیے گئے تھے، لیکن دروازہ بند تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ سب کتنے پریشان ہوں گے، اور عفان، کیا وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا؟ پھر اچانک باہر شور سنائی دیا۔ کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ کچھ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ آئزل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ آئزل نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے پر عفان کھڑا تھا، دل میں سکون، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں فکر لیے وہ اس کی طرف بڑھا۔ عفان! اسے دیکھتے ہی آئزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ آئزل نے سر ہلا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ مجھے لگا میں آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ عفان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دیر تک پولیس نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا۔ تمام مجرم گرفتار ہو گئے۔ اسی دوران وہ خفیہ فائلیں اور ویڈیوز بھی برآمد ہو گئیں، جن میں الیکشن میں دھاندلی اور سازشوں کے ثبوت موجود تھے۔ اگلے ہی دن پورے شہر میں ایک ہی خبر چل رہی تھی، عفان حیدر کے مخالفین بے نقاب، اغوا اور دھاندلی میں ملوث افراد گرفتار۔ چند دن بعد الیکشن کا دن آ گیا۔ آئزل صبح سے ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ نتائج آنا شروع ہوئے۔ ہر مرحلے پر عفان آگے تھا۔ شام تک نتیجہ واضح ہو چکا تھا۔ عفان حیدر بھاری اکثریت سے الیکشن جیت چکا تھا۔ اس کے سپورٹرز پورے شہر میں جشن منا رہے تھے۔ جیتنے کے بعد سب سے پہلے عفان نے آئزل کو فون کیا۔ مبارک نہیں دو گی؟ آئزل مسکرا دی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جیت میری نہیں تو پھر کس کی ہے؟ عفان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہم دونوں کی۔ وقت گزرتا گیا۔ آئزل نے اپنی پڑھائی
پر مکمل توجہ دینا شروع کر دی۔ عفان ہمیشہ اسے یاد دلاتا تھا، پہلے ڈگری مکمل کرو، اور اگر نہ کی تو میں خود یونیورسٹی آ کر کلاس میں بٹھاؤں گا۔ آئزل ہنس پڑتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی کے کنووکیشن ہال میں طلباء اپنی ڈگریاں وصول کرتے نظر آ رہے تھے۔ آئزل نے بھی اپنی ڈگری حاصل کی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سامنے پہلی قطار میں اس کے والدین بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ عفان حیدر بھی۔ سب سے زیادہ تالیاں شاید اسی نے بجائی تھیں۔ کنووکیشن ختم ہونے کے بعد آئزل نے مسکراتے ہوئے اس سے وہی سوال کیا جو 2 سال پہلے اس نے اپنی جیت پر اس سے کیا تھا۔ مبارک نہیں دیں گے؟ عفان ہنس دیا۔ مبارک ہو، مجھے یقین ہے تم ایک دن اپنے باقی خواب بھی ضرور پورے کر لو گی۔ اب ایک ضروری کام رہ گیا ہے۔ آئزل نے حیرت سے پوچھا، کون سا؟ عفان مسکرایا، تمہارے ابو سے بات کرنی ہے۔ چند دن بعد عفان آئزل کے گھر اس کے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی امی کافی گھبرائی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے ابو خاموشی سے عفان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد عفان نے سیدھے لہجے میں کہا، میں آئزل کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر عفان نے بات جاری رکھی۔ دراصل میرے والدین میرے بچپن میں ہی کار حادثے میں وفات پا گئے تھے اور مجھے میرے دادا نے پالا، مگر 6 سال قبل ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں یہ بات آپ سے خود کر رہا ہوں۔ آئزل نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں آئزل سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ عفان کی بات سننے کے بعد اس کے ابو مسکرا دیے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرنے دیے ہیں۔ انہوں نے آئزل کی طرف دیکھا۔ اگر یہ خوش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آئزل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عفان کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، جیسے برسوں کی جنگ کے بعد اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ 2 مہینوں بعد شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ آئزل اور عفان اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ 31 دسمبر کا دن تھا جب ان دونوں کا نکاح ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور دونوں کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب عفان اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو آئزل بالکنی میں کھڑی شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ عفان بھی اسی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آئزل مسکرائی۔ بس یہ کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں صرف پڑھنے آئی تھی۔ عفان ہنس پڑا، اور میں صرف الیکشن لڑ رہا تھا۔ پھر قسمت نے ہماری کہانی لکھ دی۔ آئزل نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور یہ میری پسندیدہ کہانی ہے۔ عفان نے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت محبت سے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، تم میرے لیے اللہ کا دیا بہترین تحفہ ہو۔ نیچے شہر روشن تھا، اوپر آسمان پرسکون، اور ان کی کہانی اپنے خوبصورت اختتام تک پہنچ چکی تھی۔ ختم شد۔ اگر آپ نے پورا ناول پڑھ لیا ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔